كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، ہر انسان پر اللہ کے کروڑ بلکہ انگنت احسانات ہیں. یوں کہیے کہ ہر انسان اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے. اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ جسے گننا ممکن نہیں. مٹی کے ذرات کوئی گر سکتا ہے، روئے زمین پر جتنے درخت موجود ہیں ان کے سروں پر جتنے پتے ہیں ان کو گنا جانا ممکن ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے جو ہر بندے پر احسانات انعامات ہیں انہیں گنا نہیں جا سکتا. خود قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکتے، گن ہی نہیں سکتے. کائنات میں کیا کچھ ہے بندے کے لیے یہ تو دور کی بات، اس چھوٹے سے عالم میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے یہ بھی انسان اگر غور سے دیکھے تو انہی احسانات کو گننا ممکن نہیں ہے. ایک آنکھ کی روشنی یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے. کبھی ڈوب کر غور کیجئے، جن کے پاس یہ آنکھ کی روشنی نہیں وہ کتنا محرومی کا شکار ہے. اور یہ زبان کی حرکت، بولنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. ایسے سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت اس نعمت کی قدر ہوتی ہے جب وہ چلی جاتی ہے. ہمارے بھائی غالباً آئے ہوئے ہیں کامران منیر صاحب، ہمارے صدر انیمل کے صاحبزادے. پچھلے 2 ہفتے ان کی گویائی اچانک چلی گئی کہ بول نہیں سکتے تھے، ساری زندگی بول رہے ہیں، اچانک اٹھے ہیں تو گویائی نہیں ہے. 15 یا 20 دن ایسے گزرے. ہمارے پاس بھی ہے کہ اللہ اللہ کچھ کیجئے، کچھ بتائیے. تو 15-20 دن کے بعد جب ایک دن اٹھے تو گویائی آ گئی. تو غالباً سب سے پہلے مجھے فون کیا اور بول رہے تھے، بڑا تعجب ہوا. اب جو 15 دن ان پر گزرے ہیں، وہ جو زمانہ ان پر گزرا ہے ان سے اس کی قدر پوچھ کر دیکھیے. ہم تو اس کو چلاتے رہتے ہیں نا کینچی کی طرح، جو آیا رگڑتے گئے، حلال حرام جائز ناجائز، اور سمجھتے ہیں یہ میرا اختیار ہے، اس لوٹرے کو جیسے چلاؤں، جیسے ٹکڑے کو چلاؤں مجھے اختیار ہے. نہیں، اس ٹکڑے کو جو چلا رہے ہو بسا اوقات اس کا خمیازہ اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، آخرت میں تو یہ سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی ہے. بڑے تیز بنتے ہیں بعض لوگ، عیاری سے، ہوشیاری سے
ایسے جملے زبانوں سے نکالتے ہیں زہر آلود، چلاکی سے کام لیتے ہیں. یہ چلاکی دنیا کی حد تک ہے، یہاں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے کبھی، لیکن آخرت میں تو سب سے زیادہ یہ گرانے والی ہے. عرض کر رہا ہوں اللہ کریم کے کتنے احسانات ہیں. ہر انسان اللہ کے احسانات کے نیچے ڈوبا ہوا ہے، لیکن قربان جاؤں رب ذوالجلال پہ، اتنے احسانات تو گنتی سے باہر ہیں، مگر اس رب کریم نے کبھی بھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا بندے کو. یہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تجھے خوبصورت آنکھیں دی ہیں، سماعت دی ہے، زبان دی ہے، آزاد سلامت دیے ہیں، تجھے حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، تجھے اولاد دی ہے، تجھے مال دیا ہے، تجھے عزت دی ہے. کبھی نہیں جتلایا. آپ نہیں سنو گے قرآن کریم میں کہیں کہ بندے میں نے تجھے یہ کچھ دے دیا. لیکن ایک نعمت اللہ کریم کی ایسی ہے کہ جسے اللہ کریم جب بیان کرتے ہیں، بندوں کو بتاتے ہیں، مومنوں کو بتاتے ہیں، تو وہاں باقاعدہ احسان جتلاتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی عظیم الشان نعمت ہوگی. ارب ہا کھرب ہا نعمتوں میں سے کسی کو نہیں جتلا رہے، اور ایک نعمت کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا احسان ہے. وہ کیا؟ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کر دیا. مننا امتنان سے ہے، امتنان اسی سے ہے. احسان کر دیا اللہ نے علی المؤمنین، مومنوں پر. کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اللہ کریم نے اپنا حبیب بھیج دیا. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، تم پر اللہ کا احسان ہے، تم پر اللہ کا احسان ہوا کہ تم میرے نبی کے امتی بنے. تمہارا کوئی احسان نہیں کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا. تمہارا کلمہ پڑھ لینا نبی پر کوئی احسان کی بات نہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس رسول، اس حبیب کی غلامی میں لے لیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی کا توق عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، یہ شرم کی چیز نہیں، یہ احساس کمتری میں آنے کی چیز نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ کا احسان، سرمایہ افتخار ہے. ہم بطور فخر سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم دو جہاں کے سردار کے غلام ہیں. ویسے غلامی عیب ہے، کسی کی غلامی یہ عیب ہے ہر قوم میں، لیکن حضور کی غلامی سرمایہ افتخار ہے. یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے کہ لوگ ان کی غلامی پہ بھی فخر کرتے ہیں. تیسرا ترجمہ، ہاں جی، وہ کیا جٹویلی زبان میں کہہ لیں، اس کا مطلب ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مومنو، میرا تم پر احسان ہے کہ تم جیسوں کو میں نے اپنی نبی کی غلامی میں لے لیا. تم جیسوں کو میں نے اپنے حبیب کی غلامی میں دے دیا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم حرام بھی کھاؤ، سود بھی کھاؤ، جھوٹ بھی بولو، خیانت بھی کرو، تہمتیں بھی لگاؤ، چغلیاں بھی کرو، ٹانگیں بھی کھینچو، بدکاریاں بھی کرو، ڈاکے بھی ڈالو. سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، میرا تم پر احسان ہے
کہ تم جیسوں کو اتنے عظیم الشان پیغمبر کی غلامی میں لے لیا۔ یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا فضل ہے، جس نبی کی غلامی کے لیے وقت کے برگزیدہ پیغمبر اللہ کریم سے دعائیں التجائیں کرتے رہے، یا باری الہ آپ ہمیں یہ نبوت اور رسالت والا اعزاز بے شک نہ دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں کرتے رہے عالم ارواح میں کہ اے اللہ آپ یہ نبوت اور رسالت کا اعزاز بے شک ہمیں نہ دیجیے، ہمیں اس نبی آخر الزمان جن کا کلمہ عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے ہمیں ان کی غلامی میں دے دیجیے۔ تو جس نبی کی غلامی کے لیے وقت کے برگزیدہ پیغمبر رسول نبی اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہے، ہماری تو کوئی دعا التجا کوشش کاوش نہیں تھی، اللہ کریم نے بن مانگے ہی ہمیں دولت عطا فرما دی، تو اللہ کریم کا کتنا بڑا ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ میں یہ کیا کرتا ہوں، جو آپ نے سنا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں مومنوں میرا احسان ہے کہ تم جیسوں کو دو جہاں کے سردار کی اپنے حبیب کی غلامی میں لے لیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے تو احسان کر دیا، اپنے نبی اپنے حبیب کی غلامی میں لے لیا، آج ہم اس نسبت کی پاس رکھ رہے ہیں، ہمیں اس نسبت کا پاس ہے، یہ بھی مجھ سمیت اپنے گریباں میں جھانک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک شریف والد ہوتا ہے، وہ اولاد کو نصیحت کیا کرتا ہے کہ بیٹا دیکھنا میری ایک عزت ہے، میرا ایک مقام ہے معاشرے میں، ماحول میں، برادری میں، دیکھنا خدا را اس نسبت کی لاج رکھنا، اس نسبت کو لاج رکھنا، کہیں اس نسبت کو خراب نہ کر دینا۔ میرے نانا جی مرحوم حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے بیٹھ تھے، ہماری والدہ حیات ہیں، بتایا کرتی ہے کہ بچیاں بچے دونوں کو بٹھا کر بار بار ہمیں یہ نصیحت کرتے تھے، دیکھنا ہمارے نانا جی گاؤں کے الحمدللہ اب تک بھی ہمارے اسی گھرانے کے پاس وہ نمبرداری بھی رہی، بلکہ ہے گاؤں کی نمبرداری بھی، چیئرمینی بھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کی ساری پنچایتیں چودراہٹ بھی ایک عزت تھی، 5-4 گھر ہیں، ایک عزت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے دیکھو میری گاؤں میں عزت ہے، میری عزت کا پاس رکھنا، اسے داغدار نہ کرنا۔ تو ایک شریف والد بھی یہ نصیحت کیا کرتا ہے، یہ جو نسبت تمہیں مل گئی ہے اس کا پاس رکھنا، دو جہاں کے سردار کی جو ہمیں نسبت ملی، کتنی عظیم الشان نسبت، کیا اس کی لاج رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ سچ بات ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے جب آج مسلمانوں کی زبان سے اپنے نبی کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، ایک ایک فرمان کا مذاق اڑاتا ہوا سنتا ہوں۔ آج اس نبی کی ایک ایک ادا کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ لوگ کہہ دیں گے یہ مولوی ہو گیا۔ دشمن نے بھی بڑا خوبصورت جملہ ایجاد کیا، ان کے نبی کو نہ کہو، ان کے نبی کے وارثوں کو کہو۔ سب سے زیادہ معاشرے میں مذاق، اپنے پرائے، سب مولوی۔ مولوی نے ایسا کر دیا، یہ مولوی کی شکل ہے، یہ مولوی کی صورت ہے، یہ مولوی کا کردار ہے، مولوی اپنے ابا کے گھر سے لے کر نہیں آیا، یہ میرے نبی کا سارا کچھ حلیہ ہے جو میرے پاس ہے۔ برا ساجد ہو سکتا ہے، اس حلیے میں کہیں کوتاہی نہیں ہے، یہ پگڑی میرے نبی کی سنت ہے، یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، یہ لباس میرے نبی کی سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔
دشمن نے مذاق اڑایا، دیکھا دیکھی ہمارے وہ ناواقف مسلمان بھی اڑانا شروع کر دیتے ہیں، مولوی۔ اچھا وہ مولوی جو کسی کے گھر سے نہ کھائے وہ سب سے برا ہے، جو ہر گھر میں جا کر کھائے وہ سب سے اچھا۔ یاد رکھو ہر مولوی کمی نہیں ہوتا، ہر مولوی کمی نہیں ہوتا، جن کو کمی بننے کا شوق ہوتا ہے وہی ہوتے ہیں، عزت دار بھی علماء ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو چند لوگوں کو دیکھ کر، اچھا ان لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ سارے کام کرے، بعد میں انہی کاموں کا تانا بھی، دوسروں کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، ہمارے تھانوی رب اللہ مرتضیٰ فرمایا یہ چندے کے مال سے پلتے ہیں، فرمایا یہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں یہ قوم کا چندہ نہیں ہوتا بیت المال میں؟ جو تنخواہ سرکار سے لیتے ہیں، میری اور آپ کی جیب سے ماہانہ چندہ ان کو جاتا ہے یا نہیں جاتا ٹیکس کی صورت میں؟ وہ تو اس چندے کے مال سے وافر مقدار میں کھاتے ہیں، اور یہ چندے کے مال سے قوت لائے موت لیتے ہیں، تھوڑا کھا لیتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، وہ زیادہ کھاتے ہیں، کام پھر بے ایمانی، دو نمبری۔ آپ دیکھیں دفتروں کے اندر کاموں کے ڈھیر لگے ہوئے، ماہانہ ساری سہولیات بھی، اور وہ پیسے بھی کھا رہے ہیں، کام بھی نہیں ہو رہا، اور یہ پیسے بھی تھوڑے لے رہے ہیں اور اس سے کئی گنا بڑھ کر کام بھی کر رہے ہیں، پھر بھی مولوی برا۔ یہ در حقیقت جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن کی بات ہے، ہم لاشعوری طور پر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سے متعلق اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، اے مومنو تم پر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے احسان کر دیا کہ تمہیں حضور کی غلامی میں لے لیا، یہ اتنی عظیم الشان نسبت ہے، تم سجدے میں پڑھ کر اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں تو مستقل عرض کیا کرتا ہوں، ایک تسبیح درود پاک کی، یہ حضور کی اس نسبت کا حق ہے ہمارے ذمے کہ ہر روز کیا کریں۔ مجھ سے الحمدللہ جتنے متعلق ہیں بیت لوگ ہیں، ان کے عمل میں ایک تسبیح درود پاک کی ضرور ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی اس نسبت کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو کم از کم یہ حق ہے کہ ایک تسبیح تو ہم درود پاک میں پڑھیں، اور ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، اس میں تو خاص طور پہ پڑھیں۔ تو یہ اتنے عظیم الشان نبی، عظیم المرتبت نبی، عظیم القدر نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمیں غلامی عطا فرمائی، جن کا مقام و مرتبہ جن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند، کتنا اونچا، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کا مقام کتنا بلند۔ آج تک بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے شاعر آئے، نعت گو و نعت خواں آئے، سب یہی کہہ کر گئے، بات از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، حضور کا مقام کوئی انسان نہیں سمجھ سکا۔ یہ کہا کہ خدا کے بعد اگر اونچا مقام کسی کا ہے تو دو جہاں کے سردار کا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ میرے نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کا مقام مرتبہ ہر وقت متحرک ہے، بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی انسان ایک مرتبے کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھنے جب تک وہاں تک پہنچتا ہے، حضور علیہ السلام کی روحانی پرواز اس سے ہزاروں کلومیٹر آگے جا چکی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے واقعہ معراج سے۔ آپ نے سنا واقعہ معراج کیا؟ کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس رات یہ واقعہ معراج پیش آیا، حضور علیہ السلام ان کے گھر میں آرام فرماتے۔ آپ علیہ السلام جس وقت معراج کے لیے جانا تھا، آپ نے سب سے پہلے اٹھ کر وضو کیا اور پھر اس سفر پر روانہ ہوئے۔ اب مکہ سے بیت المقدس کا سفر تقریباً 2 مہینوں کا ہے۔ اگر کسی سواری پہ سفر کریں تو 2 ماہ میں انسان بیت المقدس پہنچتا ہے، اور
بیت المقدس سے پہلے آسمان کا سفر، زمین سے آسمان کا سفر اہل فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ دنیا کی تیز ترین سواری پر اگر انسان دوڑتا رہے تو 500 سال میں زمین سے آسمان کا سفر مکمل کرے گا۔ اور پھر پہلا آسمان، اس کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان خلا ہے، وہ موٹا بھی اتنا ہی ہے۔ 500 سال اس موٹائی کو سر کرنے میں لگیں گے، پھر دوسرا خلا، دوسرا آسمان، مختصر عرض کرتا ہوں وقت قریب ہے، 7 آسمان اور 7 خلا، ہر خلا کو 500 سال دنیا کی تیز سواری دوڑ کر مکمل کر سکتی ہے، تو کل 14 ہو گئے، 14 پاجے 70، گویا کہ 7000 سال لگیں گے دنیا کی تیز سواری کو دوڑتے ہوئے، 7 آسمان اور 7 خلاؤں کو پاٹتے ہوئے۔ اور پھر اس سے اوپر، 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلی، سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر عرش معلی، وہ کتنی مسافت ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں۔ جہاں جبریل رک گئے تھے حضور آگے گئے تھے۔ پھر وہاں 1 to 1 ملاقات ہوئی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کتنی دیر مناجات ہوئی ہے محبوب اور محب کے درمیان، کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، حدیث میں کچھ ذکر ہے ان کا، وہ کتنی دیر، یہ بھی ایک زمانہ تھا۔ پھر وہاں سے واپس تشریف لائے، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھا کیا اللہ نے عطیہ دیا؟ فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا عطیہ دیا ہے امت کے لیے۔ بات میں اگر ادھر چلوں تو یہ اگلا مضمون رہ جائے گا۔ وہاں جو اللہ سے مناجات ہوئی نا، تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور علیہ السلام یہ 3 تحفے اللہ کے لیے لے کر گئے تھے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میری مالی، بدنی، قولی سب عبادتیں اے اللہ تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے قبیل سے جو بھی چیز ہے کسی بندے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی، چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا یہ 3 ہدیے میں آپ کا لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی 3 ہی ہدیے عطا فرمائے۔ کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، سلام کا پہلا ہدیہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی آپ کے لیے، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں بھی آپ کے لیے۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ 3 انعامات عطا فرمائے۔ تو اس سے ہٹ کر پھر آگے اور یہ نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازوں کا ہدیہ تحفہ۔ فرمایا اے میرے بھائی، یا اخی الکریم، اے میرے شریف النفس بھائی، عزت دار بھائی، یہ 50 نمازیں آپ کی امت پورا نہیں کر سکیں گے، میں بنی اسرائیل میں تجربہ کر کے ہوں، اسے کام کروائیے۔ 6 آسمان سے پھر گئے، پھر آئے، 45 رہ گئی تو پھر گئے، آپ کو پتہ ہے نا 9 چکر لگے، پھر 5 رہی ہیں نمازیں، 6 آسمان سے 9 چکر وہ بھی لگے، اس کو بھی ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ کئی ہزار سال کی مسافت بنتی ہے۔ اس کے بعد آئے، دوسرے انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت جہنم کی سیر ہوئی، جس میں سود خوروں کے بارے میں دکھایا گیا، جس میں چغلی غیبت کرنے والوں سے متعلق دکھایا گیا، ان کا حشر اور دوسرے گناہوں کے کچھ سزائیں دکھائی گئیں۔ اور پھر بیت المقدس میں آ کر انبیاء کو نماز پڑھائی، امامت کی، اور پھر ہزاروں سال کی مسافت یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی وقت میں کی؟ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جس بستر سے نکل کر تشریف لے گئے تھے، آپ سردی میں جب انسان بستر میں ہوتا ہے تو کچھ گرمائش ہوتی ہے نا اس کی، اور انسان نکلتا ہے تو کچھ دیر رہتی ہے، پھر خود بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں بستر بندے کو گرم کرتا ہے، نہیں، بندہ بستر کو گرم کرتا ہے۔ اگر بستر بندے کو گرم کرے تو یہ تنہا پڑے بھی گرم نہیں۔ تو
وہ بستر اس کی گرمائش، فرمایا وہ کچھ دیر رہتی ہے، فرمایا ابھی تک ویسی تھی۔ حضور نے جو وضو سے پانی، جس پانی سے وضو فرمایا تھا وہ پانی بہتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد رکتا ہے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو ابھی پانی اپنی جگہ پہ رکا نہیں تھا، ابھی بہ رہا تھا۔ حضور جس کنڈی کو کھول کر تشریف لے گئے تھے، کچھ دیر وہ کنڈی چھوڑو تو حرکت کرتی رہتی ہے، ابھی اس کی ہلکی ہلکی حرکت موجود تھی۔ جس دو جہاں کے سردار کی جسم کی یہ رفتار ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر، دنیا کی تیز ترین سواری جسے طے کرتی ہے وہ اتنے لمحے میں طے کرتا ہے، ان کی روحانی پرواز کا کیا عالم ہوگا۔ پھر یہ صحیح کہتے ہیں نا شاعر کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اے دو جہاں کے سردار تیرے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، آپ خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنوں تم پر اللہ نے احسان کر دیا ہے کہ تم جیسوں کو اس عظیم المرتبت عظیم الشان پیغمبر کی غلامی میں نے لے لیا۔ اس لیے یہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ حضور کی غلامی عطا فرمائی۔ اس سے اگلا کام بھی، یا اللہ اس غلامی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج غلام تو ہیں، عاشق تو ہیں، یہ دودھ پینے والے عاشق ہیں، خون دینے والے نہیں۔ ایک لمبا چوڑا لطیفہ ہے لیلا مجنوں کا کہ آج دودھ پینے والے عاشق ہیں، اسی لیلا بھیجتی تھی نا روزانہ دودھ کا پیالہ مجنوں کے لیے، تو اس مجنوں سے پہلے ایک اور کوئی آ کر بیٹھ گیا کہ دودھ کا پیالہ پی لیا کروں گا۔ ایک دن لیلا نے آزمانے کے لیے، کہ مجنوں تک ہی جاتا ہے، اس کو کہا کہ خالی پیالہ لے کر جاؤ اور یہ خون کا پیالہ اسے کہو کہ آج چاہیے۔ پہلے کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو غلطی ہوگی، خون دینے والا مجنوں آ گئے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ بس حضور کے نام پر جو ہو سکتا ہے کھا لیں، لیکن حضور کے پیغام کو، حضور کی اداؤں کو، ان کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں۔ خدا را ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ عرض کروں گا آگے بھی، لیکن آج کے اس درس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اس نعمت پر، اللہ کے اس احسان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔